السلام علیکم۔ یہ ایک سوال آیا ہوا کہ کیا 17 رمضان کو غزوہ بدر واقع ہوا تھا اور اللہ نے اس میں فرشتوں سے مدد کی تھی؟ کیا قرآن بھی اس کی کوئی وضاحت دے رہا ہے یا صرف روایتی کہانی قصے ہی ہے؟ حقیقت میں یہ صرف روایتی بات ہے، قرآن ایسی کوئی بات نہیں کہہ رہا، اور اللہ کا کوئی کام جو وہ پلاننگ کے تحت نہیں ہوتا کہ پہلے منصوبہ بندی کر لی اس کے حساب سے پھر کام ہو رہا ہے۔ اگر منصوبہ بندی کے تحت سارا کام ہو رہا ہے تو پھر انسان کو جزا و سزا دینے کی قطعی گنجائش نہیں رہتی، پھر اللہ ظالم بن جاتا ہے، کیونکہ یہ اللہ کے بنائے گئے منصوبہ بندی کے مطابق کام ہو رہا تھا۔ اس میں قصور کس کا ہے؟ نہ غلط کام کرنے والے کا، نہ صحیح کام کرنے والے کا، یہ تو اللہ کی پلاننگ کے تحت کام کر رہے تھے، تو ایسا ہرگز نہیں ہے۔ آئیے ہم اس کو قرآن سے ہی سمجھتے ہیں۔ تو پہلے آپ کے سامنے مروجہ روایتی ترجمہ پیش کر دوں گا اور پھر اس کے بعد ہم اس کی حقیقی فہم کو سمجھیں، اور اسی سمجھنے میں جو وضاحت ہوگی اس میں آپ کو آپ کے سوالات کے جوابات بھی مل جائیں گے۔ تو آج کے درس کے لیے جن آیتوں کا انتخاب کیا گیا وہ سورہ آل عمران، اس کی آیت نمبر 121 سے 128 تک دیکھیں۔ 3 کی 121 to 128۔ اور جب آپ صبح سویرے نکلے اپنے گھر سے، مومنوں کو جنگ کے مورچوں پر بٹھانے لگے، اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ یاد رکھیے کہ اللہ نے جو نظام دیا ہے اس کو اللہ دین اسلام کا نام دیتا ہے، یعنی سلامتی والا نظام۔ تو جو شخص سلامتی والا نظام نافذ کر رہا ہو اس کے اوپر اتنا سنگین الزام کہ جنگ کے لیے مورچوں پر بٹھا رہے تھے، تو جنگ کرنے والا سلامتی دینے والا تو نہیں ہوتا، وہ تو جان سے بھی مارتا ہے۔ اور اس میں پھر یہ نہیں دیکھا جاتا کہ وہ قصوروار ہے یا نہیں، جو سامنے آ گیا وہ مارا گیا، یہ بھی توہین رسالت میں آتا ہے۔ لیکن ہمارے روایتی علماء کو یہ بات نظر نہیں آتی، فتوی بازی میں تو بہت آگے، ہر بات پر توہین رسالت کا فتویٰ نکال لیتے ہیں، لیکن جہاں خود توہین رسالت کر رہے ہوتے اس پر آنکھیں بند، کان بہرے، اوپر سے جو لوگ اندھے تقلید پرست لوگ ہیں اپنے اپنے فقہ کے دفاع میں آنکھ کان ناک سب بند رکھتے ہیں، جیسے کچھ پتہ ہی نہیں، کچھ سمجھ میں آئے ہی نہیں۔ دیکھیے یہاں اللہ ہدایت کیا دے رہے، وَإِذْ غَدَوْتَ، اور جب مستقبل کے لیے، غدا کہتے ہیں مستقبل کو، تو اس لیے کل کو بھی غدا کہا جاتا ہے۔ تو جب تم مستقبل دے رہے تھے کس کو؟ من اہلی کا، اپنی اہلیت والوں کو، تبوّئ المؤمنین، تم سنوار رہے تھے ماننے والوں کو، مقاعد للقتال، بیٹھنے کی جگہ جھگڑنے کے لیے، واللہ سمیع علیم، اور اللہ علم سے سننے والا ہے۔ تو اس آیت میں جو اصل ہدایت ہے، جب آپ مستقبل کی منصوبہ بندی کرتے ہیں، اپنی اہلیت والوں کو سنوارنا چاہتے ہیں کہ ماننے والا بھی ہو، اور وہ جھگڑنے کے لیے بھی ایک مخصوص جگہ بیٹھا رہے تاکہ فساد نہ برپا ہو، یہ اس کی تیاری ہے، اور اللہ علم سے سننے والا ہے۔ آپ بات علم پر مبنی کریں، جہالت پر مبنی بات نہیں کریں کہ ہمارے یہاں ہوتا رہا، ہمارے باپ دادا سے ہوتا چلا رہا، ہماری فقہ یہ کہہ رہی، سنت یہ کہہ رہی، حدیث یہ کہہ رہی، یہ سب باتیں غلط ہیں۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ آئیے اللہ کی حدیث کو دیکھیں، کیونکہ حکم صرف اللہ کے لیے دینا ہے، اور کسی شخص کے حکم کو اتباع نہیں کرنی ہے، اتباع صرف اللہ کے حکم کی ہے۔ اب آئیے اگلی آیت، جب تم میں سے دو گروہوں نے ارادہ کیا کہ ہمت ہار دیں، اور اللہ ان کا مددگار تھا، اور اللہ پر چاہیے کہ مومن بھروسہ کریں۔ اب دیکھیں یہاں کیا بات ہے، اذ ہمت طائفتان منکم، جب ہمت کیا تم میں سے دو گروہوں نے، ان تفشلا، کہ تم میں وہ کمزوری ہے، واللہ ولیہما، اور اللہ ان دونوں کا حمایتی ہے، ان دونوں کا نزدیکی ہے، وعلی اللہ، اور اللہ پر فلیتوکل المؤمنون، پس بھروسہ کرنا چاہیے ماننے والوں کو۔ تو اس آیت میں اللہ کیا ہدایت بتا رہے کہ جب تم میں سے دو گروہوں نے ہمت کیا کہ تم میں کمزوری ہے، اپنی اصلاح کرنے کے لیے یہ ہمت کرنی پڑتی ہے کہ اپنی کمزوریوں کو دور کریں، اپنی کمزوریوں کو جھانکیں، اپنے گریبان میں جھانکیں، اپنی کمزوری کو سمجھیں اور اس کو دور کریں۔ اور دور کیسے کیا جائے کہ اللہ اس معاملے میں کیا ہدایت دے رہا ہے اس کو سمجھیں، اس کے مطابق اپنی اصلاح کر لیں۔ تو یقینی سی بات ہے جو اللہ کے ماننے کے دعوے دار ہیں اور اللہ کے فرما بردار بننا چاہتے ہیں دلی خواہش کے ساتھ، وہ ہمت کرتے ہیں، اپنی کمزوریوں کو تلاش کرتے ہیں اور پھر وہ اپنی اصلاح کرتے ہیں،
کیونکہ ان کے نزدیک اللہ کی فرما برداری ضروری ہے، چاہے کوئی کتنا ہی تصدیق شدہ عمل کیوں نہ ہو معاشرے کے لحاظ سے، لیکن اگر اللہ کی آیت ہے اس کی تصدیق نہیں کر رہی تو اس عمل کو چھوڑ دینا ہوگا، وہ آپ کی کمزوری ہے، اس میں آپ کو ہمت کرنی پڑے گی کہ اس کمزوری سے نجات حاصل کریں۔ جس حکم کی تصدیق اللہ کی آیتیں کر دیں اس پر دل و جان سے عمل کریں، پھر نتیجہ بھی سامنے آ جائے گا۔ تو ماننے والوں کو بس اللہ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے، غیر اللہ کے احکامات کیا اس کو ہرگز نہیں دیکھنا چاہیے۔ اللہ کیا حکم دے اس بارے میں اس کو دیکھیں اور اس کے مطابق چلیں۔ مثال کے طور پر ہمارے یہاں جو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے نام پر عمل دے دیا گیا ہے، کیا اس مروجہ عمل کی تصدیق قرآن کی آیتیں کر رہی ہیں؟ اگر کر رہی ہیں تو ٹھیک ہے، زور و شور سے دل و جان سے اس پر عمل کریں، لیکن اگر اللہ کی آیتیں اس کی تصدیق نہیں کر رہی اور آپ نے اللہ پر جھوٹا الزام گھڑ رکھا ہے کہ اللہ نے ایسا کہا ہے، تو یاد رکھیے ایسے عمل سے آپ لاکھوں سال بھی کرتے رہے کوئی فرق نہیں پڑے گا، ذلت و خواری ہی آپ کا مقدر رہے گی۔ اس لیے کہ اللہ نے کہہ رکھا ہے جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتا ہے، جو شرک کرتا ہے، ملاوٹ کرتا ہے، اس کو اللہ عذاب مہین ذلت کی سزا سے دوچار رکھتا ہے۔ تو آج نام نہاد امت مسلمہ کا حال دیکھ لیں، ہر جگہ ذلیل و خوار ہے۔ وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کے احکام میں شرک کر دیا ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کے احکامات کی فرما برداری اختیار کر رہے ہیں، تو وہ نتیجہ حاصل ہی نہیں ہو سکتا جو اللہ نے بتا رکھا ہے۔ اب آگے آئیے، اور البتہ اللہ تمہاری بدر میں مدد کر چکا ہے جبکہ تم کمزور سمجھے جاتے تھے، تو اللہ سے ڈرو تاکہ تم شکر گزار ہو۔ اب یہاں پر غزوہ بدر تو نام ہی نہیں ہے، اللہ نے بدر میں مدد کی، کون سا بدر، کیسا بدر؟ کیونکہ جب اللہ بات کرے گا تو مکمل بات کرے گا۔ بدر میں مدد کی تو بدر تو ایک جگہ کا بھی نام تھا، بدر کا میدان تھا وہ، تو ضروری تھوڑی کہ جنگ میں ہی مدد کی، حالات خراب ہو، حالات کو سدھارنے میں اللہ نے مدد کر دی ہو۔ تو غیر تسلی بخش بات کو غیر اللہ کے کلام سے تصدیق کر کے اس پر اللہ کی محسبت کر دینا سب سے بڑی نادانی ہے۔ تو یقینی سی بات ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ دیکھیے یہاں پر اللہ بات کیا کر رہا ہے، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ، اور یقیناً اللہ نے تمہاری مدد کی، بے بدرن، کب؟ مکمل ہونے کو، بدر کہتے ہیں مکمل کو۔ آپ دیکھ لیں بدر کامل کہا جاتا ہے مکمل چاند کو۔ تو بدر جو اصل میں عربی کا لفظ ہے یہ مکمل کرنے کے معنوں میں آتا ہے۔ تو جب آپ مکمل عمل کریں گے تو اللہ کی مدد بھی ہوگی، جب آپ کا عمل ہی ادھورا ہے، ملاوٹ شدہ ہے، تو آپ کو نتیجہ بھی نہیں ملے گا، اللہ کی مدد آپ کو نہیں ملے گی۔ کیونکہ جب تک آپ کوئی عمل جو اللہ کے نام پر کر رہے ہیں اس کی تصدیق قرآن کی آیت اس سے نہیں کر لیں گے تو آپ کو اچھا نتیجہ ملنا ہی نہیں ہے۔ تو اللہ کی مدد جب ہی آئے گی جب آپ مکمل کام کریں گے اللہ کی ہدایت کے مطابق۔ اور کیا تھا اس سے پہلے کہ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اور تم خوب ذلیل تھے۔ ذلیل جو ہے وہ آتا ہی ذلت کے معنوں ہے۔ تو آج آپ دیکھ لیں، آج امت مسلمہ ذلت سے دوچار ہے، لیکن اس سے اللہ کی مدد کیوں نہیں آ رہی؟ اس لیے کہ وہ بدر والا کام نہیں، مکمل کام ہی نہیں کر رہا۔ جب بدر والا کام کریں گے، مکمل کام کریں گے تو نتیجہ اللہ کی مدد آئی، ورنہ تو نہیں آتا۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ، پس اللہ کے پابند ہو جاؤ، لعلکم تشکرون، تاکہ تم قدر کرنے والے بنو۔ تو ساتھ میں اللہ نے جو واضح طور پر ہدایت دی ہے کہ یقیناً کامل ہونے پر، مکمل کام ہونے پر اللہ نے تمہاری مدد کی، اور اللہ مدد کرے گا، ہمیشہ کرتا رہے گا جب تک آپ مکمل کام کریں گے۔ اگر ملاوٹ کر کے کریں گے، اپنی طرف سے کچھ کمی زیادتی کر لیں گے تو پھر اللہ کی مدد شامل حل نہیں ہوگی، اور ایسا کریں گے تو آپ ذلت میں رہیں گے۔ جب تک آپ مکمل اصلاح کر کے وہ صحیح کام نہ کریں نتیجہ نہیں ملے گی، یعنی اللہ کی مدد نہیں آئے گی۔ تو اسی لیے اللہ تاکیداً پھر کہہ رہا ہے کہ اللہ کے پابند بن جاؤ، اللہ سے بچنے والے بنو، تاکہ تم قدر کرنے والے ہو، پھر تمہاری قدر ہوگی۔ آپ کام مکمل کریں گے تو نتیجہ ملے گا، کام مکمل نہیں کریں گے، ملاوٹ شدہ کریں گے، الزام تراشی کر کے کریں گے تو کیسے آپ کو اچھا نتیجہ مل سکتا ہے؟ اب آئیے اگلی آیت، کہ جب آپ مومنوں کو کہتے تھے کیا تمہارے لیے کافی نہیں کہ تمہارا رب تمہاری مدد کرے 3000 فرشتوں سے اتارے ہوئے۔ اب دیکھیے جو ہمارے یہاں فرشتوں کا تصور ہے وہ تو ایک فرشتہ لاکھوں لوگوں کے لیے کافی ہے،
تو 3000 فرشتوں سے مدد، جبکہ بقول آپ کے روایتوں کے ہی کہ بدر میں تو صرف 313 صحابی تھے، مقابلے میں مان لیں کہ 4 گنا ہوں گے، 1200 ہوں گے وہ، تو 3000 فرشتوں کی کیا ضرورت ہے؟ تو ایک فرشتہ ہی کافی ہوتا۔ 3000 فرشتے کیا، یعنی ایک کافر بھی فرشتوں پر بھاری پڑ رہا تھا کہ ایک کافر پر بھی ایک سے زائد فرشتے لگانے پڑا، کیونکہ 3000 فرشتے اور ان کی تعداد 1200 سے زیادہ نہیں تھی، تو کم از کم آپ ایک کافر پر بھی 3 فرشتہ رکھ رہے ہیں، پھر مومن الگ لڑنا۔ کوئی عقل والی بات کریں، کیسی بیوقوفی کی بات ہے۔ ذرا سی آدمی عقل استعمال کرے، ذرا سے اپنے شعور کو استعمال کرے تو پتہ لگ جائے گا کہ اللہ پر کتنا بڑا الزام لگا رہا ہے۔ 1200 کے لیے ایک فرشتہ بہت ہے، یہاں 3000 فرشتے آ رہے ہیں اور پھر بھی لڑنا بھی پڑ رہا ہے۔ دیکھیے یہاں بات کیا ہو رہی، اللہ کیا حکم دے رہا ہے اور اس کو کیا سے کیا بنا دیا، روایتوں کے زیر اثر رکھ کر، سنت کے نام پر دھوکہ دہی کر کے، حدیث کے نام پر تمام مذہبی کتابوں کی جو داستانیں تھی، بائبل کی اور تالمود کی، اس کو قرآن میں گھسیڑ دیا، اور پھر کہتے ہیں کہ آپ ترجموں پر تنقید کرتے ہیں۔ آپ ذرا اپنی عقل تو استعمال کریں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ آپ نے ترجمہ کیا ہے یا آپ نے بائبل کو قرآن کے منہ میں ڈالنے کی کوشش کی ہے۔ تو دیکھیے یہاں بات کیا ہو رہی ہے، اذ تقولوا، جب تم نے کہا، للمؤمنین، ماننے والوں کے لیے، الن یکفیکم، کیا نہیں تمہیں کافی ہے، ان یمدکم ربکم، یہ کہ تمہاری مدد تمہارا رب کرے، بثلاثۃ آلاف، لڑکھڑاتی الفت کو، من الملائکۃ، کائناتی قوتوں سے، منزل، جو سامنے آ گیا۔ تو اس آیت میں اللہ ہدایت کیا دے رہا ہے کہ جب تم نے ماننے والوں کے لیے کہا، کیا تمہیں یہ کافی نہیں کہ لڑکھڑاتی الفت پر سامنے لائے گئے کائناتی قوتوں سے تمہاری رب تمہاری مدد کرے؟ آپ دیکھ لیں آج آپ لڑکھڑاتی الفت میں نا، آج دنیا بھر کے مسلمان قوموں میں بٹے ہوئے ہیں، سعودین الگ ہیں، یمنی الگ ہیں، قطری الگ ہیں، ایرانی الگ ہیں، لیبیائی الگ ہیں، یعنی جتنے بھی ملک ہیں اپنے اپنے نام پر بنے ہوئے، کیا یہ ایک امت مسلمہ ہے؟ سب دعوے دار مسلمان ہونے کے، سب دعوے دار ایک قرآن کے ماننے والے، ایک اللہ کے ماننے والے ہیں، لیکن بٹے ہوئے اپنے اپنے فرقوں میں۔ تو یہ لڑکھڑاتی الفت ہے، ایسے میں اللہ کی مدد کیسے آئے گی؟ جب آپ اللہ کو کافی سمجھ لیں گے، صرف اللہ کے احکامات پر عمل کریں گے، غیر اللہ کے کلام کو چھوڑ دیں گے، غیر اللہ کے نام پر جتنے احکامات کی اتباع ہوئی اس سے آپ جان چھڑا لیں گے، اس سے آپ سیام کر لیں گے، رک جائیں گے، تو پھر کیا ہوگا کہ اس لڑکھڑاتی الفت میں بھی کائناتی قوت جو آپ کے سامنے آ رہی ہے، اس سے آپ کی مدد ہو جائے گی۔ اللہ کوئی فرشتہ نہیں بھیجتا۔ اب آئیے اگلی آیت، کیوں نہیں اگر تم صبر کرو اور پرہیزگاری کرو اور وہ تم پر فوراً چڑھ آئیں تو تمہارا رب یہ تمہاری مدد کرے گا 5000 نشان زدہ فرشتوں سے۔ اب دیکھیں یہاں پھر ابھی 3000 سے کام نہیں چلا، لگتا ہے کافر غالب آ رہے تھے کہ 5000 بھیجنا پڑا۔ 1200 کافر کے مقابلے میں 3000 فرشتے بھیجے، وہ بھی نہ کافی ہوگا کہ پھر 5000 بھیجنا پڑا، اور 313 الگ لڑنے والے۔ کس قدر سنگین مذاق ہے، کتنی بڑی توہین رسالت ہے۔ اب دیکھیے یہاں بات کیا ہو رہی، بلا، ہاں یا کیوں نہیں، ان تصبروا، اگر تم ثابت قدم رہو، وتتقوا، اور تم اللہ کے پابند، جو اللہ سے بچنے والے ہو، ویاتوکم من فورہم، اور وہ دے تمہیں ان کے فوری سے، یعنی جلدی میں، ھذا یمددکم، یہ تمہاری مدد ہے، ربکم، تمہارے رب سے، بخمسۃ آلاف، اب یہ خمس آلاف کا انہوں نے 5000 کر دیا، جبکہ آلاف الفت، خمس کہتے ہیں کوشش کو، تو الفت کی کوشش کو، من الملائکۃ مسومین، کائناتی قوتوں سے وہ جو پہچان کروائی ہوئی ہے۔ تو دیکھیے اس آیت میں ہدایت کیا ہے، جس کو انہوں نے بلا وجہ روایتوں کے زیر اثر رکھ کر 5000 فرشتے بنا دیے۔ کیوں نہیں اگر تم ثابت قدم رہو اور تم بچنے والے بنو، اور انہی میں سے وہ تمہیں فوری دیں گے پہچان کروائی ہوئی کائناتی قوتوں سے الفت کی کوشش کو، تمہارا رب یہ تمہیں مدد دے گا۔ تو اس آیت میں جو ہدایت ہے،
ایک تو ثابت قدم رہنے کا، یعنی آپ کو اللہ کے احکامات جو مل رہے ہیں اس پر ثابت قدمی سے ڈٹے رہیں اور اللہ ہی کی پابندی اختیار کرنے والے ہوں، تو پھر تم میں ہی سے کوئی فوری طور پر یہ تمہاری مدد کرے گا، تمہارے رب سے ہی وہ مدد کہلائے گی، کیونکہ تم الفت کی کوششوں کو لگے ہوئے ہو اور ان کائناتی قوتوں سے جنہیں پہچان لیا۔ کائناتی قوتوں کو جتنا آپ پہچانیں گے اتنا ہی آپ اسے اپنا پابند کر سکتے ہیں، نہیں پہچانیں گے تو آپ پابند نہیں کر سکیں گے۔ اب آئیے اگلی آیت، اور یہ اللہ نے صرف تمہاری خوشخبری کے لیے کیا اور اس لیے کہ اس سے تمہاری دلوں کو اطمینان ہو، اور نہیں مدد مگر صرف اللہ کے پاس سے جو غالب حکمت والا ہے۔ اب دیکھیں یہاں کیا بات ہو رہی، وما جعلہ اللہ، اور جو اسے بنایا اللہ، الا بشر لکم، صرف آگاہی ہے تمہارے لیے، ولتطمئن قلوبکم بہ، اور تمہارے اطمینان ہونے کے لیے تمہارے پلٹنے کو اس کے ذریعے، ومن نصر، اور جو مدد ہے خاص، الا من عند اللہ، صرف اللہ کے پاس سے، عزیز الحکیم، جو غالب حکم دینے والا ہے۔ اس آیت میں اللہ نے جو ہدایت دی ہے اس کو اچھی طرح سے دیکھیں کہ اللہ نے جو اسے بنایا ہے صرف تمہارے لیے آگاہی، یعنی اللہ نے جو آپ کو کتاب دی ہے یہ آگاہی کے لیے ہے، آپ آگاہی حاصل کریں گے تو اس پر عمل کریں گے، تو اس الکتاب کے ذریعے تمہارے پلٹنے کے اطمینان کے لیے، جب آپ اس کتاب سے ہدایت لے کر اپنی زندگی میں انقلاب لے آئیں، اپنے آپ کو پلٹ لیں، ہر اس عمل سے رک جائیں جس کا حکم اللہ نے نہیں دے رکھا اور آپ اللہ کا نام لے کر رہے ہیں، اس کو پلٹنا کہتے ہیں۔ تو اللہ نے اس کتاب میں آگاہی بنا دی ہے تمہارے لیے کہ تم اس کے ذریعے پلٹنے والے بن جاؤ اور اطمینان کے ساتھ، پہلے مطمئن ہو جاؤ کہ واقعی عمل کر کے نتیجہ کیا نکلے گا، سوچ سمجھ لو، جب مطمئن ہو جاؤ پھر عمل کر لو، دیکھو اس کا نتیجہ بھی وہی ملے گا۔ تو جب یہ سب کچھ آپ کریں گے تو پھر ہوگا کیا کہ جو مدد ہے تو صرف غالب حکم دینے والے اللہ کے پاس سے، تو یہ مدد خالصتاً اللہ کی آپ کے آئے گی، کیونکہ اللہ کا حکم غالب رہنے والا، آپ اس کے حکم پر عمل کریں گے تو وہ نتیجے کے طور پر اللہ کی مدد آپ کے سامنے آ جائے گی۔ اس کے بعد آئیے اگلی آیت، تاکہ وہ ان لوگوں کے ایک گروہ کو کاٹ ڈالے جنہوں نے کفر کیا یا انہیں ذلیل کر دے تو وہ نامراد لوٹ جائیں۔ اب دیکھیے یہاں بھی کیا ہے، کیا اللہ کسی گروہ کو کاٹتا ہے یا کچھ کر رہا ہے؟ دیکھیے یہاں بات کیا ہو رہی، لیقطع طرفم، قطع کرنے کے لیے، ہر اطراف سے الگ ہونے کے لیے۔ قطع کا مطلب کاٹنا نہیں ہے، قطع تعلق آپ کہتے ہیں تو کیا اس کو تعلق کو آپ کسی چھری چاپڑ سے کاٹتے ہیں یا لوہے کی تلوار سے کاٹتے ہیں، آری سے کاٹتے ہیں، الگ ہو جاتے ہیں، الگ ہو گئے تعلقات آپ کے کٹ گئے۔ تو ایسا ہی ہے، الگ ہونے کے لیے ہر اطراف سے، من الذین کفروا، انکار کرنے والے لوگوں سے، اور یکبتہم، تو یا تو تم انہیں رسوا کرو، فینقلبوا خائبین، پس وہ پلٹیں گے نامراد، وہ پلٹیں گے بغیر کسی اچھے نتیجے کے، بے فائدہ۔ تو اس آیت میں جو اللہ نے اصل آپ کو حکم دیا ہے وہ کیا ہے کہ آپ ہر طرف سے لوگوں سے الگ ہو جائیں، خاص طور پر انکار کرنے والے لوگوں سے، یا آپ انہیں ذلیل کریں تو وہ پلٹ جائیں بے ثمر، بے فائدہ۔ تو وہ جو پلٹیں گے، اگر انکار کرنے والے اللہ کے آیت کو ماننے والے نہیں ہیں، اگر وہ پلٹ بھی رہے آپ کو دکھاوے کے لیے، تو ان کو وہ نتیجہ نہیں ملے گا، وہ فائدہ نہیں ملے گا، کیونکہ اللہ کی مدد جب ہی آئے گی جب آپ مانتے ہوئے خلوص کے ساتھ عمل کریں گے۔ اس کے بعد دیکھیے آگے اللہ کیا کہہ رہا ہے، آپ کا اس میں دخل نہیں کچھ بھی، خواہ اللہ ان کی توبہ قبول کرے یا انہیں عذاب دے، کیونکہ وہ ظالم ہیں۔ اب یہاں اللہ بالکل واضح کر دے رہا ہے کہ آپ کے کہنے سے، آپ کے خواہش سے کچھ نہیں ہوگا، لیس لک من الامر، نہیں ہے تمہارے لیے معاملات میں سے شیئن، کچھ بھی، اور یتوب علیہم، یا وہ متوجہ ہو ان پر، اور یعذبہم، یا انہیں سزا دے، فإنہم ظالمون، پس بے شک وہ ظالم ہیں۔ تو جو اللہ کی آیتوں کا انکار کر دے، جو اللہ کی آیتوں میں شرک کرے، ملاوٹ کرے، جو اللہ کے کلام میں غیر اللہ کے کلام کی ملاوٹ کر کے عمل کرے کہ اور اسے اللہ پر تھوپ بھی دے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، تو ایسے لوگوں کے معاملات میں آپ کا کچھ بھی کوئی اختیار نہیں، آپ کچھ نہیں کر سکتے ان کے لیے۔ اب یہ ان پر ہے کہ وہ متوجہ ہو جائیں یا پھر وہ سزا حاصل کر لیں اپنے عمل کے نتیجے میں، اور وہ سزا ہی حاصل کریں گے اس لیے کہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرے، وہی ظالم ہے۔ ظالم اللہ کس کو کہتا ہے؟ جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتا ہے، سب سے بڑا ظالم وہی ہے، تو بے شک وہی ظالم ہے۔ تو یاد رکھیے جب تک آپ اللہ کے حکم کو
بغیر اس کی آیتوں کی تصدیق کے آنکھ بند کر کے عمل کرتے رہیں گے کیونکہ ہمارے یہاں ایسا ہوتا ہے، ہمارے باپ دادا ایسا کرتے رہے، ہماری فقہ میں ایسا ہے، تو پھر نتیجتاً ذلت و رسوائی۔ اور اگر اپنے معاملات کو آپ ہر عمل کی تصدیق قرآن آیتوں سے کر لیں اور اپنے معاملات کو اس طرح سنوار لیں جیسا اللہ نے حکم دے رکھا ہے، تو نتیجے کے طور پر کائناتی قوتوں سے آپ کی مدد بھی ہو جائے گی، آپ کے اپنے درمیان الفت بھی قائم ہو جائے گی، جو دشمنی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ جیسے مثال کے طور پر آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان افغانستان آپس میں لڑ رہے ہیں، دونوں مسلمان ہونے کے دعوے دار، ان میں یہ الفت کہاں گئی؟ جو ایک اللہ کے ماننے کے دعوے دار ہو کر ایک قرآن کے ماننے والے ہونے کے باوجود آپس میں لڑ رہے ہیں، اس لیے کہ یہ اللہ کے حکم کو اس کی آیتوں سے تصدیق کر کے نہیں کر رہے ہیں، دونوں ملاوٹ کرنے والے ہیں، چاہے پاکستان ہو یا افغانستان ہو، اللہ کے احکامات کو سمجھ کر عمل نہیں کر رہے۔ دعویٰ ضرور ہے کہ ہم قرآن کو مانتے ہیں، افغانستان تو زیادہ دعوے دار ہے کہ وہ سمجھ کر کرتے ہیں، طالبان بھی ہیں، اللہ کی آیتوں کو سمجھتے ہیں، لیکن ان کا ہر عمل قرآن کی آیتوں کے خلاف ہے۔ ہر وہ عمل وہ کرتے ہیں جس کی تصدیق اللہ کی آیتیں نہیں کرتی، ان کی فقہ کر رہی ہیں، ان کے علماء کر رہے ہیں، اس پر وہ عمل درآمد کر رہے ہیں اور دعوے دار ہیں کہ ہم اللہ کے احکامات کے فرما بردار ہیں، تو ذلت و خواری کیوں نہیں آئی؟ اپنے کے ہاتھوں پہ مر رہے ہیں، الفت قائم نہیں ہو پا رہی، ایک ہی جیسے دعوے دار ہو کے ایک اللہ کے ماننے والے ہو کر آپس میں الفت نہیں ہے، لڑ رہے ہیں۔ تو یہ میں نے ایک لفظ کر کے بھی واضح کر دیا اور جملے میں بھی آپ کو بتا دیا کہ طریقہ کار کیا ہے، اللہ کی مدد کیسے آئے گی، کس طرح سے ہوگا۔ کسی کوئی بدر کی جنگ کی بات نہیں ہے، نہ اللہ کے رسول جنگ کے لیے کسی کو بٹھا رہے تھے، یہ سارے عمل کی بات ہے کہ اگر آپ اللہ کے احکامات کو سمجھنا چاہتے اس کے لیے جو جھگڑا ہے تو آپ ایک ایسی جگہ بیٹھ جائیں جو پرامن جگہ بھی ہو اور بات بھی ہو سکے، اللہ کی باتوں کو سمجھ سکیں۔ جب آپ اللہ کے خالص فرما بردار ہو جائیں گے تو ذلت آپ سے دور ہو جائے گی، اس کے اوپر آپ کو ثابت قدم رہ کے دکھانا پڑے گا، اس کی تصدیق اللہ کی آیتوں سے کرنی پڑے گی، تو پھر آپ کی مدد بھی ہوگی، آپ میں الفت بھی قائم ہو جائے گا، آپ کا دل بھی مطمئن ہو جائے گا، اور پھر آپ ان سب سے تعلقات توڑ لیں گے جو غیر اللہ کے کلام کی اتباع کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیے، آپ کسی بھی معاملات میں کوئی اختیار نہیں رکھتے ہیں، تو جو اللہ کو مانے گا وہ کامیاب ہوگا، جو اللہ کو نہیں مانے گا وہ کامیاب نہیں ہو سکے گا۔ پھر بھی اگر کوئی تشنگی رہے گی، یہ بات نہ سمجھ میں آئے تو آیت کا حوالہ دے کر دوبارہ پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔